السلام علیکم گائز۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح میڈیا جو ہے وہ مین رول پلے کر رہا ہے انڈیا کا بھی، اور جو جنرل پبلک ہے، عام لوگ ہیں، وہ کس طرح اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ اپنے ریئیکشن کس طرح شو کر رہے ہیں سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر، جو کہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اور اس ساری چیزوں کا ذمہ دار دونوں طرف کا میڈیا ہے، اور اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا تھا کہ وہ ذمہ دار کیوں ہے، وہ ثبوت بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم وہ دور دیکھیں کہ کبھی بھی جنگ ہو، کیونکہ یہ جو جنگ ہونی ہے یہ لاسٹ جنگ ہونی ہے، تھرڈ ورلڈ وار، اور اس کے بعد آپ کا جو ارتھ ہے یہ سرکولر شیپ سے رنکل شیپ میں آ جائے گا۔ رنکل شیپ مینس یہ گول نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیوں، اس کی ریزن کیا ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے آپ کو یہ حقیقت جو میں بتانے جا رہا ہوں، پسند تھوڑی سی بھی آئے تو شیئر لازمی کیجیے گا اپنے سوشل پلیٹ فارمز پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس بٹن پہ کلک کرے، کلک کرنے کے بعد بیل بن کے آگے پریس کر دے تاکہ آپ کو لیٹسٹ میری ویڈیوز ریسیو ہوتی رہیں۔ تو لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو یہی دکھایا تھا کہ یہ جو اوپر تھم نیل لگتا ہے نا ویڈیو کے، بھارت کا پاکستان کی طرف جنگ کا اعلان، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جنرل پبلک کو، ٹھیک ہے، جو جن کے دماغ کو جا کے یہ چیز لگتی ہے، اور وہ ریئیکشن جا کے اپنا جو ہے سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر ایک دوسرے کی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ایسے سمجھ لیں کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یہودیوں کی انٹروڈیوس کردہ چیز ہے، میڈیا کام ہی ان کے لیے کرتا ہے، یہ چاہے جتنا بھی کر لیں، کیونکہ ٹی آر پی جو چیز ہے نا، میڈیا صرف اس کے لیے مرتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ آپ سب کو مار دے اسے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے میڈیا تو ویسے بھی ٹوٹل ان کے انڈر میں، یہ کون نہیں جانتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح اگر کسی ایک کنٹری نے بھی اپنی اٹامک پاور چھوڑ دی، اپنے اٹامک میزائلز وغیرہ چھوڑ دیا کسی بھی ایک ملک نے، تو دنیا کے سارے ملک چھوڑیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کے ایک چھوڑے گا دوسرے ملک پہ جس کے ساتھ دشمنی ہوگی، تو دنیا کے دوسرے ملک کیوں چھوڑ دیں گے؟ وہ کیا پاگل ہو گئے؟ تو وہ واقعی ہی پاگل ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو صرف پاکستان سے ہی شروعات کرتا ہوں، بتاتا ہوں میں آپ کو کہ پاکستان کے اندر چائنا کا سٹیک ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے اندر اس وقت تک چائنا نے ٹریلینز ڈالر اپنے وہ انویسٹ کر چکا ہے پاکستان کی سرزمین کے اوپر۔ یہاں پر انہوں نے کئی کمپنیز کھولی، سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیک کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر انڈیا حملہ کرتا ہے پاکستان پہ، تو چائنا الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ ٹھہرے گا، اور اگر پاکستان اٹامک پاور کا حملہ کرتا ہے ریٹرن میں، تو چائنا بھی اس کے ساتھ حملہ لازمی کرے گا انڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ یہاں پر پڑی ہوئی ہے، تو اس کا جواب تو وہ دے گا، کیونکہ اگر دوبارہ وہ حملہ کرتا ہے تو وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ کوئی اسپیسیفک ایریا کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ایک میزائل سے، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی میزائل گرے گا اور پورا پاکستان تباہ ہو جائے گا یا پورا انڈیا تباہ ہو جائے گا۔ ایک اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے، مین جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کنٹری ہو، اب ادھر سے چائنا چھوڑے گا اور پاکستان چھوڑے گا۔ اب انڈیا کی بات آ گئی، انڈیا کے اندر کس کا سٹیک ہے؟ انڈیا کے اندر یو ایس کا سٹیک ہے، بہت زیادہ سٹیک ہے انڈیا کے اندر، افغانستان کا سٹیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو کنٹری کیا کریں گے؟ اب ان کا بھی وہاں پہ اتنا پیسہ لگا پڑا ہے، ان کے وہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی پڑی ہے، یہ اس کو برباد تو نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے اوپر افغانستان بھی چھوڑے گا میزائل، اور امریکہ بھی چھوڑے گا، ادھر سے وہ دونوں میزائل چھوڑیں گے چائنا پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پھر آ گیا امریکہ کے ساتھ کس کے لنک نے، جو سٹیک کس کا ہے امریکہ میں، پھر وہاں سے آ جائے گا رشیا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ رشیا کے بعد کینیڈا آ جائے گا، اس کا بھی سٹیک ہوگا، لازمی سی بات ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے تمام کنٹریز نے اپنی اٹامک پاور چھوڑ دینی ہے۔ یہ ایک چین پروسیس ہے، ایک نے بھی اگر چھوڑا، کسی بھی ایک نے، تو یہ چین ایسے بنتی جائے گی، اور جو آپ کے ارتھ کا، آپ کی زمین کا جو راؤنڈ شیپ ہے، گول ہے یہ اس کا وہ شیپ ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی
کھیتی برباد ہو جائے گی آپ کی، مطلب آپ ایک دفعہ دوبارہ سٹون ایج میں چلے جائیں گے، جہاں پر آپ روٹی کے لیے ترسیں گے، آپ پانی کے لیے ترسیں گے، ٹھیک ہے، آپ جس کے بھی انڈر آ جائیں گے، جو بھی آپ کے اوپر حکومت کرے گا، آپ کتوں کی زندگی گزاریں گے۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ میڈیا والے تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، یہ انہوں نے یہ کرنا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کے انڈر ہی کام کرتے ہیں، انہوں نے ان کو اپنی ٹی آر پی سے، آپ ان کو پاکستان سے کچھ لینا، میڈیا کو بھارت سے کچھ لینا دینا نہیں، ان کو صرف اور صرف بس یہی مطلب ہے کہ ہمیں ٹی آر پی چاہیے۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ تاکہ آپ کو پتہ ہو، اور میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے، یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا کہ وہ اس چیز کو اوائڈ کریں، میڈیا کے اس طرح کے تھم نیل کو دیکھ کے اس کی بنا پہ جا کے فیس بک کے اوپر جا کے ریئیکٹ کرنا شروع نہ کر دیا ہم سب امت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی ان کی جو کتاب ہے قرآن مجید، وہ تمام امت کے اوپر ہے۔ اب اس امت کے اندر صرف مسلمان نہیں آتے، اس امت کے اندر سب آتے ہیں، اس میں ہندو بھی آتا ہے، اس میں یہودی بھی آتا ہے، اس میں کرسچن بھی آتا ہے، اس میں سکھزم سے بھی آتے ہیں، ہر مذہب جو بھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو بھی انسان ہے وہ ان کا امتی ہے۔ تو امتی کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے کہ وہ اگر گمراہ ہے تو ہمیں اسے سیدھے راستے پہ کس طرح لے کر آنا ہے، نہ کہ ہم لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں ان لوگوں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی شفقت پیش کی، یہودوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، مسجدوں کے اندر آ کے وہ بیٹھے رہتے تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے تو کبھی یہ اظہار نہیں کیا۔ تو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہی دین ہے؟ کیا ہمیں یہی سکھایا گیا؟ ہمیں یہی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارورڈ کی؟ نہیں۔ تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، ہم ان کے فین ہیں۔ تو ہم نے جو بھی کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں پیس کرنا ہے، کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی، جو ہسٹری ہے اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلے جا کے امن کے لیے کوشش کی جاتی تھی، کہیں امن ہو جاتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا، تو پھر لازمی سی بات ہے جنگ ہی کرنی ہے۔ اور جب امن ہو جاتا تھا، معاہدہ ہوتا تھا، لیگل کانٹریکٹ ہوتا تھا، اس کے اکارڈنگ جو بھی لین دین ہوتا تھا وہ کر کے پیس ہو جاتا تھا، ختم۔ تو اس لیے یہ میں نے یہ ویڈیو اسپیشل بنائی، میں نے آپ تک پہنچائی، آپ لوگوں تک پہنچائیں یہ پیغام، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔